الشہر الحرام، الشہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو. مہینہ کیا ہوتا ہے؟ دو ہلال کے درمیان. اچھا، بعض لوگ پھر بکرا حلال کرنے کو بھی ہلال کر دیتے ہیں. بکرا حلال کرنا ہوتا ہے اور چاند ہلال ہوتا ہے. الشہر الحرام، حرام مہینے. حرام مہینے کون سے؟ وہ مہینے جن میں حج یا عمرہ ہوتا تھا اور لڑائی کرنا منع تھی. اور یہ دور جاہلیت میں بھی معلوم تھا. 3 مہینے حج کے اور اس کے بعد رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. کیونکہ عام طور پر ذوالقعدہ میں قافلے آتے اور محرم میں واپس جاتے، اس لیے محرم بھی حرام مہینوں میں شمار ہوتا. اور اس کے علاوہ رجب، جس میں عام طور پر لوگ عمرہ کرتے تھے. فرمایا کہ حرام مہینے بدلے حرام مہینے کے. والحرمات، حرمات جو ہے یہ حرم کی جمع ہے. حرم، اور حرم کس کی جمع ہے؟ حرام کی. حرام سے حرم، حرم سے حرمات. تو حرمات کیا ہیں؟ زمان و مکان میں سے کوئی بھی چیز جس کا احترام کیا جائے. زمان، مکان. زمان مثلاً مہینے، مکان مثلاً مسجد حرام. مکان و زمان میں سے کوئی بھی چیز جس کا احترام کیا جائے. والحرمات، تو ذہن میں کیا آیا؟ والحرمات. ویسے تو میں نے کہا نا حرمتوں کا اردو ترجمہ. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ حرمات کیا ہیں؟ حرام کردہ چیزیں، یعنی جن کا احترام کیا جائے. حرمت والی جگہیں، حرمت والے مہینے. ٹھیک ہے. والحرمات قصاص، ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا. کیا مطلب؟ اگر کوئی بیت اللہ شریف کی حرمت پامال کرے گا تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے جانا، بدلہ لینا. فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم پر. کس پر؟ مسلمانوں پر. فاعتدوا، تو زیادتی کرو، علیہ، اس پر. کتنی؟ بمثل ما اعتدی، اتنی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. علیکم. واتقوا اللہ، یہاں بھی کیا ضروری ہے؟ لڑتے وقت بھی تقوی. وَاعْلَمُوا، تاکید ہے، اور جان لو، اچھی طرح پتا ہونا چاہیے تمہیں، علم ہونا چاہیے. کس بات کا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ ہے. متقین کے ساتھ ہے. اللہ کا ساتھ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو، مدد نصیب ہو، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی. اچھا، عام طور پر جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم مشکل کو تو بلیم کرتے رہتے ہیں، یا انسانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا، یا اس نے مجھے یہ کہا، یا وہ خراب ہے، یا وہ برا ہے. یہی کرتے نا. یا کہیں چوٹ لگی، اس چیز کو برا بلا کہنے لگ جائیں گے. کچھ یعنی جہاں سے ہمیں تکلیف، نقصان پہنچے گا، ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور کس کو بھول جائیں گے؟ خود کو. یہاں کیا قصور ہے؟ یہاں کیا غلطی ہے؟ ہمارا کیا گناہ ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں وہ تکلیف دور ہو تو ٹھیک ہے، اس کا ازالہ تو کریں گے، ہٹائیں گے اس کو. لیکن اس کے ساتھ زیادہ توجہ کس چیز پر ہوگی؟ اپنے آپ کی اصلاح کی. کیونکہ اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا تو پھر کیا ہوگا فائدہ؟ اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی اور مشکل آسان ہو جائے گی اور مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو کیا راز کیا ہے فتح کا، کامیابی کا؟ تقویٰ. مفلح ہونے کے لیے شرط تقویٰ. یہ پیچھے پڑھا نہیں؟ پڑھا ہے نا. کیا پڑھا؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. جس کو چاہیے کامیابی، جس کو چاہیے فلاح. اچھا، عموماً لوگ کامیاب ہونے کے لیے کیا حربے استعمال کرتے ہیں؟ کامیابی کے لیے ہم لوگ عموماً کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، کیا ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں؟ اسمارٹنس دکھاتے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے اختیار کرتے ہیں.
اور پھر وقتی طور پر کچھ کامیابی ہو جاتی ہے، غلط طریقے سے بھی آپ ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ بول کے آپ ایک دفعہ فائدہ اٹھا لیں گے، دوسری دفعہ شان بنا لیں گے، تیسری دفعہ تو آپ پکڑے جائیں گے. سمجھ گئے؟ یعنی جو شخص اپنے کاموں کی بنیاد جھوٹ، فریب، دھوکے اور دوسرے کے ساتھ غداری پہ رکھتا ہے، وہ کبھی حقیقی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے کام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. تو کامیاب ہونے کے لیے باہر نہیں، اندر کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں پر وَاعْلَمُوا پہلے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، بھی کافی ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو. پھر دوبارہ کہا وَاعْلَمُوا، کانشیسلی جان لو، معلوم کر لو، تمہیں پتا ہونا چاہیے، ان اللہ مع المتقین. اور یہی ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بہن، جس کے پاس آج پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس یہ ہے، جس کے پاس وہی کامیاب ہے. غلط کار. وہ وقتی طور پہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن دنیا میں ہی وہ سامان عبرت بنتے بھی نظر آتے ہیں. کیونکہ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے نا، سیدھا کرنے والوں کو بھی کرنے دو اور جو الٹا کر رہے ہیں ان کو بھی کرنے دو. اس لیے اللہ فوراً پکڑتا نہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو غلط کار ہوتا ہے وہ ایک دن ضرور پھنستا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص لایا گیا چوری میں. اس نے کہا نہیں مجھے معاف کر دے، میں نے پہلی دفعہ چوری کی. کہا کہ نہیں، اللہ پہلی دفعہ چوری کرنے والے کا پردہ رکھتا ہے. پھر وہ مان گئے کہ ہاں تیسری دفعہ کی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے، پھر چانس دیتا ہے، باز آ جاؤ، چھپ کے کر رہے ہو جو گناہ چھوڑ دو، باز آ جاؤ. پھر اور جب انسان باز آ جاتا ہے تو اللہ ڈھانک دیتا ہے، غفور الرحیم ڈھانک دیتا ہے. وہ دھندلا ہو جائے گا نا پیچھے بیک گراؤنڈ میں، بس آپ خود ہی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ چھپا دے گا، اوروں کو نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا تھا نا، انسان کہے گا اب تو میں ڈوبا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جیسے دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا، میں آج بھی رکھتا ہوں اور میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو توبہ کا یہ فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی باز نہیں آتا اپنی حرکتوں سے، وہ پرانی غلط کاریوں کو پلٹ کے کرتا رہتا ہے، پھر اللہ پردے کھول دیتا ہے، پھر پکڑ ہو جاتی، پھر دنیا میں بھی رسوائی ہو جاتی. وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین تقوی والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد شامل حال رہے گی جب تک تمہارے دلوں میں خدا کا خوف رہے گا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینے کے بدلے حرام مہینہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں بھی 4 مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا طریقہ معروف تھا، معلوم تھا، سب کو پتا تھا. اور اس میں حج اور عمرے کے لیے لوگ آتے تھے اور جنگ وغیرہ نہیں کی جاتی تھی اور اس کی پابندی کی جاتی تھی، اگرچہ اس میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی کچھ اپنی منمانی کرنے کو. اب اس آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 لوگوں کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ذی القعدہ میں، جو کہ حرمت والا مہینہ تھا. لیکن اہل مکہ نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا. کس میں؟ مکہ میں. عمرہ نہیں کرنے دیا. اور کیا کہا تھا کہ اگلے سال آ جانا، اس سال نہیں جانے دیتے، اگلے سال آ جانا. اب اگلے سال جانے کا وقت آ گیا، اب حرمت والا مہینہ تھا. مسلمان پھر ڈر رہے تھے کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے وہاں، اور حرمت والے مہینے میں جنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو بتایا گیا شہر الحرام بالشہر الحرام، اگر شہر الحرام میں کوئی اور جنگ کرتا ہے تو تم بھی شہر الحرام میں پھر کر سکتے ہو. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ. ویسے تو انسان کا قصاص ہوتا ہے نا، انسان مار دیا جائے تو اس کا قصاص ہے. تو یہاں حرمات کس کی جمع ہے؟ حرم کی. اور حرم کس کی جمع ہے؟ حرمت کی. تو مراد کیا ہے؟ قابل احترام جگہیں، جیسے مسجد حرام، یا قابل احترام وقت جیسے اشہر الحرام. یعنی اگر کوئی اشہر حرام کی خلاف ورزی کرے گا یا مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرے گا تو پھر اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ ہاں وہ کرتا رہے جو چاہے. کیا کیا جائے گا؟ بدلہ لیا جائے گا، قصاص. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم پھر عمرے پہ جا رہے ہو، پھر حرمت والا مہینہ، حرمت والی جگہ مکہ اور حرم. اب وہ تم سے اگر وہاں جنگ شروع کر دے، دیکھا نا دشمن کے گھر جانا کیا معنی رکھتا ہے.
تھوڑی سی تاریخ پتہ ہے نا آپ کو کہ مسلمان پہلے مکہ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں سے ظلم و ستم ہوا، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ آ کے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، پھر جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی اور یہ سب، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، تقریباً 5 سال گزر گئے تھے، مسلمان واپس نہیں مکہ جا پا رہے تھے، تو مکہ تو سب کے لیے تھا، حرمت والی جگہ تھی، عبادت کی جگہ تھی، تو مسلمانوں کا بھی کوئی حق تھا، تو مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور ساتھ لے کے چلے گئے. جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے کہا ہم تو اندر بالکل نہیں آنے دیں گے. اور پھر آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان کے قتل کی خبر مشہور ہوئی، اور پھر وہ وہاں معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. پھر یہ طے ہوا کہ اگلے سال آ کے عمرہ کرنے. مسلمان قریب پہنچ کے واپس آ گئے. احسرتم والی بات اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ گھیر لیے گئے، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قربانی کر دی تھی اور احرام کھول دیا تھا. اور پھر ایک عام حکم دیا گیا کہ اگر کوئی اور بھی آئندہ روکا جائے، مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دیا جائے احرام کی حالت میں، تو وہ کیا کرے؟ قربانی کر کے احرام کھول دے، دم دے دے، عام لفظوں میں. سمجھ گئے بات؟ تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ اب تم جا رہے ہو حرام مہینے میں، اور وہاں پر بھی حرمت کا احساس کرنا چاہیے، لیکن چون تم جا رہے ہو دشمنوں کے گھر، یعنی دشمنوں کے چنگل میں ایک طرح سے جا رہے ہو. مکہ میں سارے آپ کے مخالف تھے جو بار بار جنگیں کرنے آ رہے تھے. اب انہی کے شہر میں جا کے عمرہ کرنا بھی کوئی خطرے سے خالی تو نہیں تھا نا. کسی بھی دشمن کے گھر جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ چاہے آپ کا گھر آپ خطرے میں ہے. اب مسلمانوں کے ذہن میں سوال ہے کہ اس حال میں ہمیں دفاع کرنا ہے اپنا کہ نہیں کرنا؟ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والی جگہ ہے. تو اس کا جواب ہے یہ آیت کہ کیا ہے؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم، تو جو بھی تم پہ زیادتی کرے فاعتدوا علیہ، تو اس پہ تم بھی زیادتی کر سکتے ہو، لیکن کتنی؟ بمثل ما اعتدى علیکم، کیسا عدل ہے کہ جتنی اس نے تم پہ زیادتی کی، زیادہ نہیں. دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں، صرف بدلہ لینے کی حد تک بات ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. پھر تقوی کی بات، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ. اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا اللہ تمہارا ساتھ دے گا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ خدا کے خوف سے غلط بات نہ کرنا، کسی پہ الزام نہ دھرنا، خدا کے خوف سے کسی کا حق نہ روکنا، اس کو اس کے حق سے منع نہ کرنا. جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، پھر اس کی زندگی سے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی سب نکلنے لگتا ہے. اسی کا نام تقوی ہے. التقوی ہا ہونا، ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ نے سینے کی طرف فرمایا، دل کی طرف، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. یعنی خدا کا ڈر جس دل میں ہو، پھر وہ کسی کے ساتھ ظلم کر ہی نہیں سکتا. اور جو تقوی اختیار کرے گا، اگرچہ اس کے پاس دنیاوی اسباب کم بھی ہوں گے، تو اللہ کی مدد اس پر آئے گی. کیونکہ مسلمان اب بھی کمزور تھے نا، تب ان کو یہ فکر تھی کہ ہم تھوڑے سے ہیں اور ہم وہاں جا رہے ہیں، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. لیکن اللہ کی مدد کب اور کس وقت کسی کے ساتھ ہوتی؟ جب اس کے اندر تقویٰ ہوتی. آج کے دور میں اگر مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تقویٰ کی کمی ہے. ہم دوسروں کو باہر بلیم کرتے رہتے ہیں، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. آج اگر ہم مسلمانوں کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنے اندر کی کوتاہی ہے. دوسروں کی پلاٹنگ اور پلاننگ وہ تو ہر دور میں رہی. ہر کوئی اپنے مفادات کو بچانے کے لیے سوچتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. اگر آپ کا دشمن اپنے مفاد کو بچانے کے لیے تدبیر کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے. اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، تدبیر کرے. لیکن یہ رونا روتے رہنا، فلاں ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، فلاں سازش کر رہا ہے، اور اپنی فکر نہ اور نہ اپنی خبر ہو کہ ہماری کوتاہیاں کیا ہیں، تو اس سے کبھی حال نہیں بدلا کرتا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں لڑنے والا بنا کے نہیں بھیجا اور جنگیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں، اور پیغام انسان اس کو پہنچا سکتا ہے جس کے ساتھ خیر خواہی ہو، نفرت نہ ہو. جنگ ہمیشہ نفرت پھیلاتی ہے، تو مسلمان نفرتوں سے بچتا ہے.
جنگ ضرورت کے وقت کرتا ہے، جنگ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. قرآن پاک میں یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. سورۃ النحل میں آتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہیں. تقوی کے ساتھ اور کیا چیز اللہ کی مدد کا مستحق بناتی ہے؟ احسان. تو احسان کس چیز کا نام ہے؟ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کا نام. احسان نام ہے اس چیز کا کہ دوسرے زیادتی کر بھی جائیں تو برداشت کر جاؤ، صبر کرو اور جواب میں پھر بھی اچھا کرو، حق سے زیادہ دینا. اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، جاؤ فرعون کے دربار میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. تو تقوی والے تھے نا، اس لیے ساتھ ہوں. پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کیا کہہ کے تسلی دے رہے تھے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، مت ڈرو، ان اللہ معنا. یہ اتنے یقین کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے جب دشمن ساتھ ہو کھڑا؟ کون کہہ سکتا؟ جس کے دل میں تقویٰ ہو. پھر اسی طرح ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اقرب ہے حبل الورید سے، لیکن حقیقی مدد بندے کے پاس اللہ کی طرف سے اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے اللہ کے لیے، اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے، اپنے عمل کو درست کر لیتا ہے اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، چاہے اندرونی یا بیرونی کتنے بھی اسباب ہوں، صرف اللہ کی خاطر غلط کام نہ کرنا.